السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد میں شکر گزار ہاں انتہائی قابل صد احترام پیارے بھائی مبلغ اسلام جناب قاری سید عمر فاروق شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالی ناظم اللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل باغپتن جنہ دی پرخلوص دعوت تے اللہ دی توفیق و رحمت دے نال اس مقام تے حاضر ہو کے تساں احباب دے نال ملاقات اور زیارت دا شرف حاصل ہویا اور انتہائی دلی سکون اور راحت میسر آئی جدوں علاقے دے ذمہ داران بالخصوص فضیلت الشیخ حضرت مولانا سردار علی سردار صاحب حفظہ اللہ تعالی اور میرے واسطے انتہائی محبت اور احترام دلائے جناب حافظ محمد یعقوب طاہر صاحب حفظہ اللہ تعالی، ڈاکٹر محمد ریاض صاحب، مولانا یاسین یزدانی صاحب، قاری بلال عزیزی صاحب اور ضلع بھر دی قیادت دنال ملاقات ہوئی اور سابقہ پچھلیاں یاداں تازہ ہوئیاں اور میں انتہائی شکر گزار ہاں حضرت قاری بلال صاحب اور تساں احباب دا جنہاں نے حضرت والد محترم دا بڑے اچھے الفاظ دے نال ذکر کیتا اور انہاں واسطے بخشش دی دعا کی. اللہ پاک تساں سب دی اس محبت نو، اس خلوص اور اس پیار نو قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے. حضرات محترم، بالکل سادہ جے انداز دے نال میں دو چار باتاں تساں احباب دے گوش و گزار کرنی چاہ رہے ہیں. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. آج کل سوشل میڈیا دا بڑا دور ہے، اور ایک آلہ تقریباً ہر بندے دی جیب دے اندر ہے جنہوں کہندے نے موبائل. دیکھیں کبھی بول دے اچھا
اے ہے میرے کو موبائل یہی ہے نا جی. یہ جدوں لئیے نا نواں ڈبا پیک تو اس ڈبے دے وچوں ایک موبائل نکلتا ہے, ایک دا چارجر نکلتا ہے, اور کی نکلتا ہے, کاپی نکلتی ہے, ہینڈ فری نکلتی ہے, 2-4 چیزاں نکلتی ہیں. بہرحال ایک کتاب نکلتی ہے نال چھوٹی جی جنہوں کہتے ہیں مینول بک. اس کتاب دے اندر یہ لکھیا ہے کہ تسی اس موبائل نو استعمال کیویں کرنا. وہ وکری گل ہے کہ موبائل دے معاملے اندر اسی ماشاءاللہ عالم فاضلی اننے کو کہ پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں, ہر شے زبانی یاد. لیکن موبائل بنان والے نے اس کاپی دے اندر, اس کتاب دے اندر موبائل نو استعمال کرنے دا مکمل طریقہ لکھیا ہے کہ کیڑا بٹن نپو گے, کیڑا فنکشن نکلے گا, انہوں استعمال کیویں کرنا ہے تے صحیح چلے گا. حضرات جڑا بندہ اس کتاب دی رہنمائی دے اندر اور ہدایات دے مطابق موبائل نو استعمال کرے گا او دا موبائل تے چلے گا صحیح. تے جڑا ایویں اکھاں بند کر کے اپنے ولوں ہی بے وقوفاں دی طرح بٹن نپی گیا او دا موبائل صحیح نہیں چل سکتا, بڑی جلدی برباد ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا. اے موبائل بنایا ہے انسان نے, اور انسان نے اس موبائل نو استعمال کرن دا طریقہ ایک کتاب دے اندر لکھ دیتا ہے. جس بندے نو میری بات دا, میرے سوال دا جواب آندا ہے, وہ ذرا میں بول کے دسے کہ انسان نو کنے بنایا ہے. جنہوں پتہ ہے وہ تے بولے انسان نو کنے بنایا ہے. اللہ وحدہ لا شریک. اللہ وحدہ لا شریک نے انسان نو پیدا فرمایا ہے. اس دنیا تے اللہ جلال نے انسان نو بھیجے. اس انسان نے زندگی کس طرح گزارنی ہے, زندگی گزارن واسطے اللہ جلال نے آسمان تو ایک مینول بک اتاری ہے جدا نام ہے قرآن مجید. اس کتاب کے اندر لکھے ہے, انسان نو بنان والے نے اس کتاب کے اندر لکھے ہے کہ اس انسان نے زندگی کیویں گزارنی. لڑکپن, جوانی, بڑھاپا, جلوت, خلوت, لیل و نہار, گفت و شنید, اٹھنا بیٹھنا, سیاست, معیشت, معاشرت, لین دین, معاملات, دشمنیاں, دوستیاں, ہر چیز دی رہنمائی کیتی ہے اللہ جلال دے قرآن نے. نہیں پڑھنا تے نہ پڑھو, جڑا بندہ اس کتاب دی ہدایت دے مطابق اور رہنمائی دے اندر زندگی گزارے گا وہ دی زندگی تے گزرے گی صحیح. تے جڑا بندہ اپنے والوں ہی بے وقوفاں دی طرح اکھاں بند کر کے زندگی گزارے گا وہ راہ راست تو بھٹک جائے گا, صراط مستقیم تو ہٹ جائے گا, وہ دی زندگی جو چین, سکون, اطمینان ختم ہو جائے گا, بڑی جلدی وہ اپنے آپ نو ضائع کر لے. ایک بات. دوسری بات کہ جڑا قرآن اسی پڑھنے ہیں, جنہوں اسی اللہ دی کتاب کہنے ہیں, اے اللہ دی کتاب ہے, سانو کیویں پتہ لگیا کہ اے اللہ دی کتاب, سانو کیویں پتہ لگیا کہ اے اللہ نے اتارے ہے, سانو کس طرح پتہ لگیا. سانو پتہ لگیا ہے ساڈے امام, ساڈے نبی, ساڈے رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذریعے. ساڈے نبی نے سانو دسیا کہ یہ اللہ دا کلام ہے, اللہ دی کتاب ہے, اسی من لے. اسی تے دین انہوں منیا جدا تعارف نبی پاک نے کرایا ہے, اسی تے قرآن انہوں منیا جدا تعارف نبی پاک نے کرایا ہے, اسی تے حق انہوں منیا جدا تعارف نبی پاک نے کرایا ہے, اسی جھوٹ انہوں منیا جدے بارے نبی پاک نے دسیا ہے, اوے ہور تے گلاں دی گلاں, اسی تے رب انہوں منیا جدا تعارف آمینہ دے لال نے کرایا ہے. حضرات دو ہی, قرآن اور صاحب قرآن. قرآن بھی اللہ دی وحی, نبی پاک دا فرمان بھی اللہ دی, بولو اللہ دی وحی. قرآن بھی محفوظ, پیغمبر دا فرمان بھی
محفوظ قرآن بھی اپنی اصل حالت دے اندر اج ساڈے کول موجود، پیغمبر دا فرمان بھی اپنی اصل حالت ہے اور شکل دے اندر ساڈے کول اے ہے اصل مسئلہ، اے ہے لڑائی دی بنیاد، اے ہے نبی پاک علیہ السلام دے خاکے کیوں بنائے جاندے نے اور قرآن دے اوراق نو کیوں جلایا جاندہ ہے۔ اے دی وجہ یہ ہے کہ دونوں چیزاں پیغمبر دی نبوت اور اللہ دا قرآن ساڈے کول اج اپنی اصل حالت دے اندر موجود نے، تائیں تے تکلیف اس بات دی کہ ساریاں محنتاں کرن دے باوجود پھر بھی اسلام ہے کہ پھیل دئی جا رہے ہیں، مسلمان ہے نے کہ مٹن دا نام ہی نہیں لے رہے، پھر خوب سے باطن دا اظہار ہوندہ ہے، کدی نبی پاک دے خاکے بنائے جاندے ہیں، کدی قرآن دے اوراق نو جلایا جاندہ ہے۔ میرے بھائیوں، میں ابتدا دے اندر ہی بات اللہ دی توفیق و رحمت دے نال اپنا ایک تجزیہ پیش کر رہے ہیں کہ اگر اج تورات اور انجیل اپنی اصل حالت دے اندر انہاں لوگاں دے کول موجود ہوندی، اے ضرور انہاں دی تنفیذ کر دے، ضرور انہاں نو نافذ کر دیں دے، لیکن انہاں دا مرنا یہ ہے کہ جس مذہب دے اوپر وہ قائم نے وہ مذہب انہاں دے کول انہاں دی اصل شکل دے اندر موجود ہی نہیں۔ تیری کتنی خوش نصیبی ہے کہ قرآن بھی تیرے کول موجود، جس پیغمبر دا تو کلمہ پڑھے ہے او دی حدیث بھی تیرے کول موجود اور محفوظ، اور کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ اصل حالت دے اندر کول موجود ہون دے باوجود تو اینا تو کتنا دور ہیں۔ آئیے میں اپنی بات شروع کر لگے ہیں حضرات، دنیا نے دیکھے ہے، چشم کائنات نے دیکھے ہے کہ اس کائنات دے اندر سب تو بڑا انقلاب، پرامن انقلاب لے کے آئے نے تے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ، ذرا اونچی کہو صلی اللہ علیہ وآلہ، مہربانی کر کے گوڑیاں نو چھڑ دے نہیں، چھڑ دے، جزاکم اللہ، ذرا اونچی مل کے سارے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کائنات دے امام انقلاب لے کے آئے نے، تبدیلی لے کے آئے نے، اور پیغمبر دا انداز کی سی، نبی پاک علیہ السلام نے فی ظلال مبین معاشرے دے اندر ایسے ایسے ہیرے تراشے باروں بندے امپورٹ نہیں کیتے، اس سے معاشرے دے وچوں دنیا ایسے لوگ پیدا کیتے کہ آج بھی لوگ انہاں دیاں مثالاں دے رہے ہیں۔ میرے پیغمبر دا طریقہ کی سی، آئیے ذرا قرآن دے نال محبت دے نال دل لگانا، اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اس طرح نہ کرو، ویلو تسی میرے باری بول دے نہیں پے تے میں نے کچھ سمجھ آ رہی ہے توڑے غصے دی، ایک باری اونچی کہو سبحان اللہ۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، محبت دے نال میری بات سننا، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ذرا غور کرنا، میں نا حافظ یعقوب طاہر صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نو یہ بات کہی، میں کہا توڑی میرے نال محبت تے ہے ہی ہے، لیکن چلے نہ جائے جنہیں جلسیاں دے اعلان ہوئے نے ماشاءاللہ، تو انہوں یاد ہے کنے جلسیاں دے اعلان ہوئے؟ برمار اللہ دی توفیق نال کہیں نے روزانہ جلسے سن کے یہ سارے سنیے، اسی پھر نمازاں پڑھن تو بھی جائیے۔ بہرحال یہ بھی اللہ پاک دی توفیق، دیکھو اس گئے گزرے دور دے اندر بھی کتنا جذبہ ہے لوگوں کو دین دا اور قرآن دا، یہ ہے حقانیت۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہے ہیں کہ اسی مومنہ دے اوپر احسان کر دیتا کہ انہاں دے اندر اپنا محبوب پیغمبر پیدا کر دیتا، نبی کریم علیہ السلام اس معاشرے دے اندر آئے، اللہ اکبر، تبدیلی لے کے آئے، تبدیلی دا پیغام لے کے آئے، وہ پاک پتن دے اندر زندگی گزارنے والے، باوجود اس بات دے کہ میرے پیغمبر نالوں زیادہ دانش
دانش و بینش والا کوئی نہیں، فہم و فراست والا کوئی نہیں، عقل و شعور والا کوئی نہیں، اے دے باوجود میرے پیغمبر نے لوگاں دے دل و دماغ دی دنیا نو بدلن واسطے اللہ اکبر اپنے تجربات نو سامنے نہیں رکھیا، بلکہ اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے یتلو علیہم آیاتہ، اللہ ذوالجلال دا قرآن پڑھے ہے، قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں نے نبی رحمت للعالمین نے، جس وقت قرآن پڑھیا گیا ہے اس تو بعد وَيُزَكِّيهِمْ، قرآن پڑھ پڑھ کے لوگاں دے دلانوں پاک کیتا ہے، دماغانوں پاک کیتا ہے۔ اللہ برتن دے اندر معمولی جئی بھی گندگی ہوئے نا تے او دے اندر تسی آب زمزم بھی پا دے ہو تے او بھی ناپاک ہو جائے۔ چیز نو پاک اور صاف رکھن واسطے برتن دا پاک اور صاف ہونا ضروری ہے۔ میرے پیغمبر نے سب تو پہلے عقل و شعور دے برتنانو اللہ اکبر پاک کیتا ہے تے رب دے قرآن دے نال یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اس تو بعد تزکیہ نفس تو بعد ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا، قرآن کہہ رہے ہیں میرے پیغمبر دی آمد تو پہلے، نبی دی دعوت تو پہلے اللہ اکبر معاشرے دی حالت کی سی فی ظلال مبین، لوگ واضح گمراہی دے اندر مبتلا سن، کھلی گمراہی دے اندر، جہالت دے اندر، اندھیر نگریاں دے اندر مبتلا سن۔ اوے کائنات دے اندر زندگی گزارنے والو، چشم کائنات نے رب ذوالجلال دی قسم ہے ایسی تبدیلی کبھی نہیں دیکھی ہوئے گی کہ اسی معاشرے دے اندر میرے پیغمبر نے کیسے لوگاں نو پیدا کیتا جو عزت اور عظمت اور رفت اور بلندی دے آسمان تے ایسے پہنچے کہ جا اج بھی پیغمبر دے دشمناں دے ملک دے اندر، برطانیہ دے اندر عمر لاس دے نام دا انگریز پیغمبر دے صحابی دے نام دے بنائے ہوئے قوانین نو فالو کرن تے مجبور ہے۔ میرا پیغمبر اس دنیا تے آیا، چشم کائنات نے دیکھیا، نبی ایسی تبدیلی لے کے آئے کہ آئے تے ابو بکر، نکلے تے صدیق اکبر، آئے تے عمر ابن خطاب، نکلے تے فاروق اعظم، آئے تے عثمان ابن عفان، نکلے تے ذی النورین، آئے تے علی ابن ابی طالب، نکلے تے حیدر مرتضی، حضرات آئے تے خالد ابن ولید، نکلے تے سیف من سیوف اللہ، آئے تے ابن عمر، نکلے تے محدث اعظم، آئے تے ابن عباس، نکلے تے مفسر قرآن۔ ایک کیسی تبدیلی ہے، ایک کیسا انقلاب ہے، ہو کی گیا معاشرے نو اللہ اکبر کبیرہ۔ چشم کائنات نے ایسا منظر نہیں دیکھیا کہ آئے تے حنزلہ، نکلے تے غسیل الملائکہ، آئے تے حمزہ، نکلے تے سید الشہداء، حضرات آئے تے ابو ہریرہ، نکلے تے سید المحدثین، آئے تے ابو عبیدہ ابن الجراح، نکلے تے امین امت، آئے تے امیر معاویہ، نکلے تے کاتب وحی۔ دنیا نے منظر دیکھیا اللہ اکبر کبیرہ، وہ بدوان دے معاشرے دے اندر، جاہلہ دے معاشرے دے اندر، آئے تے صحابی، نکلے تے صحابی، آئے تے خائن، نکلے تے امین، آئے تے چرواہے، نکلے تے حکمران، آئے تے جاہل اور گمبار، نکلے تے دنیا دے معلم اور مدرس۔ دنیا نے اے منظر اپنی نگاہاں دے نال مشاہدہ کیتا کہ آیا حبشے دا کالا بلال، نکلے آتے دنیا دا امام۔ یہ ہے تبدیلی، تبدیلی کدی بیریئر لگان دے نال، پابند سلاسل کرن دے نال، نت نوے قوانین بنان دے نال، بڑیاں لچھے دار تقریراں کرن دے نال نہیں آئی۔ نظریات نو بدلنا پیندا ہے، سوچ نو بدلنا پیندا ہے، اور پیغمبر نے سوچ کیویں بدلی؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات اللہ دی وحی دے نال توجہ کرنا ذرا میری بات دے اوپر، بات میں عرض کرنی چاہ رہے ہیں لوگوں، ساری خوش نصیبی کتنی ہے، اللہ دا قرآن بھی ساڈے کول موجود، پیغمبر دا فرمان بھی ساڈے کول موجود، اللہ ذوالجلال دا قرآن بھی وحی الہی، نبی دا فرمان بھی وحی الہی۔ اللہ اکبر، وہ غلط بیانی کردے نے وہ لوگ، جھوٹ بول دے نے وہ لوگ، جڑے کہندے نے وہ لوگوں قرآن تے محفوظ ہے لیکن نبی دا فرمان کیویں محفوظ
محفوظ ہو سکتا ہے؟ توجہ کرنا ذرا، میں ایک حدیث تواڈے سامنے بیان کرنی چاہ رہا، ذرا محبت دے نال دل لگا کے سننا۔ اللہ اکبر کبیرہ، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، اونچی کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کائنات دے امام نے، نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ دی جماعت نو ایک بات ارشاد فرمائی ہے، بات ذرا بڑی محبت دے نال سننے والی، اگر تسی میری طرف دیکھو تے بڑے پیار دے نال بات سننے والی ہے۔ کائنات دے امام نے فرمایا، او میرے صحابہ دی جماعت، یہودیاں دی او فلاں بستی جڑی ہے، او دے اس پاسے جتنے بھی درخت نے، جتنیاں بھی جھاڑیاں نے، انہاں ساریاں نو جلا دیتا جائے، آگ لگا دیتی جائے، انہاں دی بد عہدی دی وجہ تو، اللہ اکبر، انہاں دے ظلم و ستم دی وجہ تو، انہاں دی منافقت دی وجہ تو، اسلام دشمنی دی وجہ تو، کونین دے تاجدار نے فرمایا، او میرے صحابہ دی جماعت، یہودیاں دی اس بستی دی، اس جناب اس شہر دے جتنے بھی درخت نے، انہاں نو آگ لگا دیتی جائے۔ اللہ اکبر، وہ پاک وطن والیا، میرے پیغمبر نے کی ارشاد فرمایا، آقا فرماندے نے، ہاں میرے صحابہ دوسری طرف دے جتنے درخت نے، انہاں نو کچھ نہ کھیا جے، انہاں جھاڑیاں نو کچھ نہ کھیا جے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ادھر میرے ہل دیکھو، بات میں کر رہا، حضرات ذرا توجہ کرنا، نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ پیغمبر دی اس بات دا، نبی پاک علیہ السلام دے اس فرمان نو سن کے تے فوری طور تے روانہ ہو گئے۔ ایک بات میری یاد رکھے آجے، میں تو انہوں بیدار کرنا واسطے اس بات دا بار بار اظہار کرنا چاہ رہا، پیغمبر دے صحابہ دا ایمان کی سی نبی دے فرمان دے متعلق، کہ سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے اور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں۔ وہ نبی دے یار گئے، انہوں نے جا کے اس بستی دے ایک طرف جتنے بھی درخت سن انہوں نے آگ لگا دی تھی۔ یہودیاں نے شور مچانا شروع، کیسا نبی ہے؟ اوہ نبی تے دنیا تے اندے نے امن دا پیغام لے کے، نبی تے دنیا تے محبتاں پھیلان دے نے، اس نبی نے درختہ نو جلا دیتا ہے، جھاڑیاں نو جلا دیتا۔ اللہ اکبر، پروپیگنڈا میڈیا وار انہوں نے جناب جدوں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ توجہ کرنا، پھر اللہ ذوالجلال نے جواب قرآن دے اندر اتاریا، مالک کائنات نے بات ارشاد فرمائی، اللہ فرماتے نے، قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ۔ اوے نبی دیو یارو، او پیغمبر دے صحابہ، تسی جنہ درختہ نو اگ لگائی ہے، جنہ درختہ نو تسی جلا چکے ہو، انہاں نو جلان دا ڈر کسے اور نے نہیں بلکہ خود اللہ ذوالجلال نے دیتا سی، کسے اور نے نہیں بلکہ اللہ ذوالجلال جڑے درختانوں تسی جلا چکے ہو، ما قطعتم من لینة او ترکتموها، جنہوں تسی جلایا ہے انہوں جلان دا ڈر بھی اللہ ذوالجلال نے دیتا، جنہوں تسی نہیں جلایا انہوں نہ جلان دا ڈر بھی اللہ ذوالجلال نے دیتا۔ ایک سوال، اللہ ذوالجلال نے اگر آرڈر دیتا ہے تے پورے قرآن دے اندر پھر دکھاؤ اللہ نے کتھے کیا ہے کہ انہاں درختوں نو جلاؤ؟ قرآن دے اندر تے ہے ہی نہیں۔ اللہ پاک نے پورے قرآن پاک دے اندر کتھے یہ بات کہی کہ انہاں درختوں نو جلاؤ؟ قرآن پاک دے اندر تے ہے ہی نہیں یہ بات۔ اگر قرآن دے اندر یہ بات نہیں تو پھر کیا کوئی کلمہ پڑھنے والا، کوئی مسلمان یہ بات کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے جلان دا آرڈر نہیں سی دیتا؟ بولو، کہہ سکتا ہے؟ اللہ خود کہہ رہے ہیں میں آرڈر دیتا ہے۔ یا تو پھر کوئی ہمت کرے تاکہ اپنے ایمان تو خارج ہو جائے، نکل جائے اسلام تو باہر۔ اگر نہیں ہمت کر سکتا تو پھر دکھائے اللہ پاک نے کتنے آرڈر دیتا ہے۔ پورے قرآن دے اندر اللہ پاک نے کتے بھی آرڈر نہیں دیتا۔ کیا یہ اللہ دا آرڈر نہیں؟ آرڈر اللہ دائیے، حکم اللہ ذوالجلال دائیے، لیکن اللہ ذوالجلال نے
اے حکم قرآن دے ذریعے نہیں بلکہ نبی دے فرمان دے ذریعے دیتا ہے، قرآن دے ذریعے نہیں، پیغمبر دی حدیث دے ذریعے اللہ نے حکم دیتا ہے، اور یہ تائید قرآن دے ذریعے کر دیتی ہے۔ پھر میری بات جڑی ہے، میری بات اللہ اکبر، میرا مقدمہ و میرا دعویٰ بالکل سچا ثابت ہو رہا ہے کہ سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بات دے دوسری سن لیا جی، کائنات دے امام نے فرمایا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرات رات توجہ میری طرف رکھے ہیں، جی بات میں زیادہ لمبی نہیں کرنی چاہ رہا، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن میری ایک کوشش اور خواہش ہوئے گی کہ میں ایک سفر کر کے آیا، ایک پیغام دے کے چلا جاواں، ایسی بات کر کے چلا جاواں جدا مینوں بھی فائدہ ہوئے، تینوں بھی فائدہ ہوئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ السلام دا ارشاد گرامی، کونین دے تاجدار نے بات ارشاد فرمائی ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے کہ مینوں منع کیتا گیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کس بات تو منع کیتا گیا ہے؟ انا اقرأ القرآن راکعا ام ساجدا، کہ رکوع دے اندر اور سجدے دے اندر باقاعدہ میں اللہ دے قرآن دی تلاوت کراں، اس بات تو مینوں منع کیتا گیا ہے۔ رکوع دے اندر قرآن دی تلاوت کرن تو اور سجدے دے اندر ایک ہوندیاں نے وہ آیات جڑیاں نے دعا والیاں وہ پڑھیاں جا سکتی ہیں، لیکن باقاعدہ تلاوت کرن تو منع کیتا گیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نو منع کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی امتی منع کر سکتا ہے؟ کوئی فرشتہ نبی نو روک سکتا ہے کسے کام تو؟ منع کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ۔ اگر اللہ ذو الجلال نے منع کیتا ہے تو پھر پورے قرآن دے اندر دکھاؤ اللہ نے کتنے منع کیتا ہے؟ اللہ ذو الجلال نے تے پورے قرآن دے اندر نہیں یہ بات دسی؟ ہے کوئی مسلمان جڑا یہ جرت کرے کہ اللہ نے منع نہیں کیتا؟ وہ کبے بات تاکہ اپنے ایمان تو خارج ہو جائے، اسلام تو نکل جائے۔ اگر نہیں کہندا تو پھر انہوں یقین کرنا پڑے گا کہ اللہ ذو الجلال نے منع کیتا ہے۔ اگر اللہ نے منع کیتا ہے تو پھر قرآن دے اندر دکھاؤ، اگر قرآن دے اندر نہیں دکھا سکتے پھر میری بات سچی ثابت ہو رہی ہے کہ منع کرنے والی ذات تے اللہ ذو الجلال دی ہے، لیکن اللہ نے منع پیغمبر دے فرمان دے ذریعے کیتا ہے، نبی دی حدیث دے ذریعے کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رب دا قرآن بھی اللہ دی وحی، پیغمبر دا فرمان بھی اللہ دی وحی، اللہ اکبر کبیرہ۔ تیسری بات پہ ذرا غور کرنا، نبی پاک علیہ السلام فرما دے، کائنات دے امام نے فرمایا، وہ لوگوں مینوں جناب حکم دیتا گیا ہے، مینوں حکم دیتا گیا ہے کہ میں جسم دے 7 اعضاء دے اوپر سجدہ کراں، 7 اعضاء دے اوپر سجدہ کرائے مینوں حکم دیتا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے پاک پتن والیا، ذرا مینوں بول کے دسنا، نبی نو حکم دین والا کون ہو سکتا ہے؟ کیا کسی امتی دے اندر جرت ہے جو نبی پاک نو حکم دوے، آرڈر دوے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر اللہ ذو الجلال نے آرڈر دیتا ہے، اگر اللہ ذو الجلال نے حکم دیتا ہے تو پھر تے پورے قرآن دے اندر اللہ دا حکم نظر نہیں آوندا، ہے اللہ دا حکم ہی، کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ اگر انکار کرے گا دائرہ اسلام تو خارج ہو جائے گا، کیونکہ پیغمبر دی بات دی تردید کر دوے گا، جڑے نبی دا کلمہ پڑھ رہے ہیں انہوں جھوٹا ثابت کرنے دی کوشش کرے گا۔ اگر نبی دی بات سچی ہے پھر اس بات کو من لو کہ حکم اللہ ذو الجلال دئیے، اور اللہ ذو الجلال نے یہ آرڈر پیغمبر دے فرمان دے ذریعے کیتا ہے، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحی یوحی۔ وہ دنیا دے اندر زندگی گزارنے والو، جڑی بات اللہ ذو الجلال دی وہی بات اللہ دے حبیب دی، تائیں تے اطاعت دیاں جدوں گلاں آئیاں، اللہ فرماندے نے میرے محبوب دیاں فرما برداریاں کرنے والے لوگ مینوں اتنے پیارے لگدے نے۔ دیکھو نا، 2 حافظاں نے قرآن نو حفظ کیتا، اپنے سینے دے اندر قرآن محفوظ کیتا، اللہ پاک انہاں نوں والدین واسطے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین کہہ چھڑو۔ اللہ پاک انہاں نوں دین اسلام دا عظیم دائی اور مبلغ بنائے۔ اللہ پاک اس ادارے نو دین اسلام دا عظیم منارہ نور بنائے۔
آمین کہنے لگے کی ہوئے گا جی؟ دیکھ لو کنجوسی ہے نہیں کنجوسی اچھی ایک باری اچھی آمین کہہ دے حضرات نہ توجہ کرنا میری بات دے اوپر ایک بچے انو انعام ملے تھے انعام دیتے حافظ یعقوب طاہر صاحب نے مولانا سردار علی سردار صاحب نے اللہ اکبر وہ کچھ لوگ ایسے ہونگے جنہوں نے انعام دنیا کا کوئی انسان نہیں دے گا دنیا دا کوئی عالم دین نہیں دے گا دنیا دا کوئی سیاستدان نہیں دے گا کوئی دنیا دا انسان نہیں دے گا بلکہ رب رحمان دی طرفوں انعام دیتے جان گے اللہ اکبر اللہ ذوالجلال دی طرفوں گولڈ میڈل ادا کیتے جان گے وہ کون لوگ ہوں گے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ مع الذین انعم اللہ علیہم وہ جنہوں نے پیغمبر دی بات نو منیا اللہ تو جلال دی مالک کائنات دیاں اطاعتاں کی دیاں کل قیامت دا دن ہوئے گا ایسے لوگاں دی ساتھ اور سنگت مل جائے گی جڑے اللہ تو جلال دی طرفوں گولڈ میڈلسٹ لوگ نے جو مالک کائنات دی طرفوں نوبل انعام یافتہ لوگ نے وہ کون لوگ نے وہ میرے مسلمان بھائیو وہ کون لوگ نے فرمایا من النبیین وصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا اللہ تو جلال دی طرفوں انعام یافتہ لوگ میں قربان جاؤں اس پیغمبر دی عزت اور عظمتوں تائیں تے میں عرض کرنا چاہ رہا محبت دے نال تیرے ماحول اور معاشرے دے مطابق تاکہ تیرا ذوق بیدار ہو جائے حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے سو رب دی جگ اندر سو رب دی جگ اندر اونا عزتاں پائیاں نے اوہ ہونتے کہہ دے سبحان اللہ سو رب دی جگ اندر اونا عزتاں پائیاں نے مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آئیاں مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آئیاں جو دائی حلیمہ نے لوگوں عظمت پائیاں نے اللہ اکبر کبیرہ اوے میں کڑے پیغمبر دا منن والا میں کڑے پیغمبر دا منن والا کس نبی دی بات کر رہے حقانیت اور صداقت اور عظمت اور بلندی دی او کہندے نے نا الفضل ما شہیدت به الاعداء فضیلت تو ہندی ہے جدا اعتراف دشمن بھی کرے تائیں تے مائیکل ہارٹ دی 100 کتاب لکھن لگیا سب تو پہلے میرے پیغمبر دا نام لکھن تے مجبور ہو گیا میں اس پیغمبر دا کلمہ پڑھنے والا اللہ اکبر کبیرہ ہندو شاعر جگن ناتھ آزاد نے جس پیغمبر دے متعلق بات کہی سی وہی جو نام کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا وہی روئے زمین پر آج ہے تخریب کی دنیا یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ خلاتوں کی خرد سکرات کی دانشتی افسانہ غرض دنیا میں حق سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا ارے حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا بادشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا مبارک ہو زمانے کو ختم المرسلین آیا صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا حضرات اللہ ذوالجلال دی میں اس پیغمبر نو منن والا اور میں نو افسوس بڑا اس بات دا میں اپنے جو ہاں جی اب دیکھو تسی نہ بولو ایک بندہ ہی بولنا چنگا لگتا حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر اے دیکھو نا کدی کسے سکھ نو ویکھیا نہیں ویکھیا اچھا وہ ساڈیاں حکومتاں نے ہی تے کم کیتے نے انہاں نال ہی تے ملاقاتاں دے بہانے بنائے نے ہور کی کم کیتے حضرات ذرا توجہ
ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਏ ਤੇ ਆਖਰੀ ਗਲੀ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਫਿਰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਗੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਉਹਨੇ ਦਾੜੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ੂ 'ਚ ਕੜਾ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਏ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੂੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਗ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਗਿਰਾ ਦਿੱਤੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਤਾਮੀਰ ਕਰਨੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਤਹ ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਜਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਮਜ਼ਹਬੀ اعتبار ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਤਅਸਬ ਔਰ ਮੁਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਏਗਾ ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ, ਓਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਮਿਲਣਗੇ। تیسری طرف مہذب دنیا، امریکہ، برطانیہ، ناروے، فرانس، ڈنمارک، مہذب دنیا تکلیف کیوں ہے؟ میرے پیغمبر دے خاکے کیوں بندے نے ہر دوسرے تیسرے مہینے بعد؟ قرآن دے اور آگ نو کیوں جلاندے نے؟ دل دے اندر تکلیف ہے مذہب دی اے لڑائی مذہب دی ہے، مذہب دی۔ میں تے ابتدا دے اندر یہ بات کر چکے ہیں کہ اگر انہاں کول تورات اور انجیل ہوندی اللہ دی قسم ضرور نافذ کر دے، انہاں کول تے اصل حالت دے اندر موجود ہی نہیں۔ میں کوئی اپنے کولوں بات کر رہا ہوں، اللہ فرماندے نے کدی تواڈے تے خوش نہیں ہو سکدے حتی تتبع ملتہم۔ چوتھی جگہ تے یہودی جو ہے دنیا دی متعصب ترین قوم کی بات ثابت ہو رہی ہے۔ ہندو نو ہندو ہون تے فخر ہے، عیسائی نو عیسائی ہون تے فخر ہے، یہودی نو یہودی ہون تے فخر ہے، سکھ نو سکھ ہون تے فخر ہے، تے مسلمان ساڈے نوجواناں دی ہفتے بعد شکلاں دے ڈیزائن بدل جاندے ہیں۔ ساڈی اٹھنا بیٹھنا شکل و صورت بولن دا انداز دو چار کلاساں پڑھ لوے نا وہ کیویں پتہ لگدا ہے؟ جنی دیر تک بچوں انگلش نہ مارے انہی دیر سمجھ نہیں لگدی بھی پڑھے لکھے ہے کہ نہیں۔ کوئی ادھروں آ جائے کوئی 4 دن رہ کے وہ تو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے بندے نو، بندہ ساڈا بھی کوئی پیر مرشد ہے کہ نہیں؟ او عشق دے اظہار کرنے والی قوم، او غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، موت تے بڑی دور دی بات ہے۔ کوئی تہذیب، کوئی کلچر، کوئی شناخت، کوئی لیڈر، کوئی آئیڈیل، کوئی رہبر، کوئی رہنما، کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا۔ اسی دنیا نو اپنے پیچھے لگانا سی، اسی کدھر چل پے؟ اور میرے بھائیوں ذرا توجہ کرو، اللہ دی قسم ہے میرا یہ ایمان ہے کہ میرے پیغمبر جیسا آیا بھی کوئی نہیں، قیامت تک آ بھی نہیں سکتا، لیکن میری یہ بد نصیبی ہے کہ اسی اپنی قوم اور اپنے بچیاں نو پیغمبر دی سیرت تو روشناس نہیں کروا سکے۔ آج دیکھ لے دنیا کے حالات، کسی کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے وقت کو نکال کے پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ کر سکے۔ آج کا مسلمان تجھے مسجد میں بے قرار نظر آئے گا، جنازے کے وقت بے قرار نظر آئے گا، جمعے کے وقت بے قرار نظر آئے گا، دین کے معاملات میں بے قرار نظر آئے گا۔ حضرت حافظ صاحب، حافظ یعقوب طاہر صاحب بھی جاتے رہتے ہیں، میں بھی جاتا رہتا ہوں، کبھی کبھی یہ میٹنگز ہوتی ہیں یہ ضلعی انتظامیہ کی، تو بڑے بڑے جو ہوتے ہیں نا شہر کے معززین علاقہ صاحب نہیں آئے، وہ دوسری میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، 4 گھنٹے انتظار کرتے ہیں، 4 گھنٹے، اور خوش گپیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ جب صاحب آ گئے انہوں نے جناب ان کے ایسے قصیدے پڑھنے ہوتے ہیں معززین علاقہ نے، وہی معززین علاقہ جمعے کے اگر ان کو آپ نے دیکھنا ہو تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو جمعے کے آخری وقت میں آتے ہیں، بار بار ان کی نظر گھڑی کے اوپر ہوتی ہے،
یہ کیا بے قراریاں ہیں، کس بات کی دوریاں ہیں؟ حضرات، جس کی محبت دل میں نہ ہو اس کے متعلق انسان ایسے ہی بیزار ہو جاتا ہے۔ میری بات کے اوپر توجہ کرنا، آج وقت نہیں ہے کہ کوئی طالب علم اپنی درسی کتابوں کو چھوڑ کر، کوئی دنیا کا انسان اپنی دنیا داری کے معاملات کو چھوڑ کر، کوئی عیالدار اپنی عیالداری کو چھوڑ کر، کوئی وکیل اپنی وکالت کو چھوڑ کر، کوئی سیاستدان اپنے شعبہ سیاست کو چھوڑ کر، کوئی مدرس اپنی تدریس کو چھوڑ کر، کوئی تاجر اپنی تجارت کو چھوڑ کر، کوئی زمیندار اپنے زمیندارے کو چھوڑ کر پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ کرے کہ میرے پیغمبر کی جوانی، لڑکپن، بڑھاپا، خوشی اور غمی کیسی تھی۔ آج پوچھ پاک وطن کے نوجوان سے کہ تیری آئیڈیل شخصیت کون ہے، تو کوئی کسی کلاکار کا نام لیتا ہوا نظر آئے گا، کوئی کسی کرکٹ کے کھلاڑی کا نام لیتا ہوا نظر آئے گا، کوئی کسی گلوکار کے قصیدے گاتا ہوا نظر آئے گا، کوئی کسی نام نہاد سیاستدان کی خاطر باہم دست و گریبان لوگ نظر آئیں گے۔ او میرے بھائیوں، آئیے آج میں آپ کے پاس، آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ آپ کی محبتوں کو تڑوانے کے لیے نہیں آیا، ختم کروانے کے لیے نہیں آیا۔ آپ کو محبت ہے نا کسی کے ساتھ تو کیجئے، آپ کو کوئی نہیں روکتا، لیکن اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، ایک محبت اپنے دل میں اس کو جگہ دیجئے، ایک محبت اس کو اپنے دل میں ضرور پیدا کیجئے۔ اگر دنیا میں اور آخرت میں عزت چاہتے ہو، ایک محبت کہ جوانوں کی جوانیاں پکارے، جوانوں کا لہو پکارے، جوانوں کی روحیں پکارے، جوانوں کی شکل و صورت پکارے، جوانوں کا کردار پکارے، اور پکار کر یہ بات کہتا ہوا نظر آئے کہ نانا، میری آئیڈیل شخصیت وقت کا کوئی سیاستدان نہیں، میری آئیڈیل شخصیت کوئی صاحب جبہ کبہ و دستار نہیں، میری آئیڈیل شخصیت کوئی کرکٹ کا کھلاڑی نہیں، میری آئیڈیل شخصیت کوئی گلوکار اور کلاکار نہیں، میری آئیڈیل شخصیت طائف کی گلیوں میں رب کے دین کی خاطر لہو لہان ہونے والا آمینہ کا لال ہے۔ نبی پاک دے اسی نبی دا کلمہ پڑھے اسی نہیں مانتے کسے نو، ساڑھی ہر چیز دسے گی کہ اسی محمدیاں اللہ دی توفیق دے نال ہویا۔ دیکھ میں کتنی جرت اور خوشی دے نال بات کہہ رہے ہیں کہ میرے پیغمبر دا کردار اور کریکٹر، کجا لنترانی، کجا شان اسرا، کجا دشت ایمن، کجا نور ادنا، کجا طور سینہ، کجا فلک اللہ، کجا سیر احمد، کجا سیر موسیٰ۔ یہاں چرخ نیلی ہے دریا نہیں ہے، عطا میں سخا میں نیم میں کرم میں، گلستان میں صحرا میں جنت میں یم میں، کلیسا میں آتش کدا میں، زمین پہ فلک پہ حرم میں، عرب میں عجم میں، کہاں آپ کا بول بالا نہیں ہے۔ اے ہے سب نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، پر میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ ایک باری اونچی کہہ دے سبحان اللہ۔ سب نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، پر میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ میں لفظوں میں تمہیں کیا بتاؤں، ان کی عظمت کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا
ان سے بڑا ہے۔ اوہ میرا پیغمبر اللہ اکبر کبیرہ، دو باتیں میرے کرنی ہے تے اپنی باتوں ختم کر دینا ہے۔ توجہ کرنا ذرا، نبی کریم علیہ السلام نے ہوئے نا سراقہ بن مالک بیمار، اللہ اکبر، تے حکیمہ نے آکے کہہ دیتا یہ نہیں بچتا، ایدی خدمت کر لو جتنی کرنی ہے۔ ساڑھے بھی ایسے ڈاکٹر حکیم جواب دے دے جدو عقل دے اندر علم دے اندر بات نہ آئے کہ میرے مرد لا علاج ہے۔ اللہ اکبر، سراقہ نو یہ گل کہہ دی تھی، وہ سراقہ ہون نہیں بچن لگیا، ایدی جڑی خدمت کرنی ہے 2-4 دن کر لو۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرات حکیمہ نے جواب دے دیتا، ڈاکٹر نے جواب دے دیتا، بیماری ایسا غلبہ حاصل کر چکی ہے، نظر بھی آ رہے ہے کہ سراقہ ہون نہیں بچے گا۔ اے پیغمبر دا صحابی ہے، وہ کہندا او لوگو اے حکیم تے اے بات کہہ رہے نے کہ سراقہ نے بچنا نہیں، کوئی میری بھی گل سن لو۔ او سراقہ تو کی کہنا ہے؟ کہندا اللہ دی قسم ہے مینوں اجے موت نہیں آنی، موت نہیں آنی، موت نہیں آنی۔ سراقہ تو نبی دا صحابی ہو کے کہنا ہے موت نہیں، موت والا فیصلہ تے اللہ دا اٹل فیصلہ ہے، کل من علیہا فان کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو صحابی ہو کے بات کی نا کہ موت نہیں آنی ہے، موت آنی۔ بڑے بڑے آئے تھے دنیا تے چلے گئے، مٹے نامی ہو کے نشاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے، زمین کھا گئی یا سما کیسے کیسے۔ جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ وہ زندگی فقط دا پہیا بڑی تیزی دے نال گزردا جا رہے ہے، گھومدا جا رہے ہے۔ زندگی تے ختم ہونی ہی ہونی ہے، زندگی ایک دن کی ہو یا کہ 4 گزر جائے گی، کندھے پہ کملی ہو یا کہ شال گزر جائے گی۔ اگر امیروں کی بائک وال گزر جائے گی، غریبوں کی بھی بہرحال گزر جائے۔ وہ میں نے بات یاد آئی، میں حکم دی تعمیل کر دوں، پچھلے دنہ میں اٹھے 19 SP دے اندر بھی یہ بات سنائی۔ وہ سی نا نواب آف کالا باغ، نواب امیر محمد خان، او دے علاقے دے اندر ایک آدمی پھردا رہندا سی گلیاں دے اندر جدا دماغی توازن درست نہیں سی، آپس گلاں کردے رہنا، ہسدے رہنا، کدی کدی نواب صاحب دی گڈی دے اگے آ کے کھڑو جانا۔ ایک دن وہ جا رہے ہے تے نواب صاحب نے گڈی دے کول روکی، شیشہ تھلے کیتا، کہنے لگے ہاں بھائی وہ سنا کیسی گزر رہی ہے آج کل؟ تے ہس کے کہنے لگا نواب صاحب تیرے برابر دی جائیداد دا مالک بن گیا۔ انہیں کیا میرے برابر دی جائیداد کتھوں لب لے ہیں؟ کملے نے کوئی سرلی ماری، وہ ہن ریاست دا مالک، ارباں خرباں دے معاملات، کہندا او میرے برابر دی جائیداد، پتر تو بیٹھا تھلے، بیٹھا شاباش، تو میرے برابر دی جائیداد کتھوں لب لے؟ تے او بے وقوف نے پتہ کی جدا دماغی توازن درست نہیں سی، انہیں جواب پتہ کی دیتا، کہندا اوے نواب، اوے مرن تو بعد دفن ہون واسطے جنی کو تھا مینوں لبنی ہے اونی تینوں لبنی ہے۔ ہلا کے رکھ دیتا انہیں نواب نے، یہ بھی مقدران دینا، یہ بھی مقدران دینا، موت والا فیصلہ اللہ جل جلال داٹل فیصلہ ہو میرے بھائی۔ اوہ سراقہ تو اتنے وسوخ دے نال کہہ رہے ہیں کہ موت نہیں آنی، گل کی ہے کہ جناب سراقہ نے جڑی بات کا جواب دیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ ایمان دیکھ لے تے اپنے امام دا بھی ذرا مشاہدہ کردا چلا جائیں، غور کردا چلا جائیں۔ کہنے لگے اوے لوگو اے تے حکیمہ دا تجربہ اے بات کہہ رہے نے، بیماری دے غلبے نو دیکھ کے اے بات کہہ رہے نے، انہاں دا علم ہوئے گا، انہاں دا نالج ہوئے گا، انہاں دا تجربہ ہوئے گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن میں کہہ رہا کہ مینوں اجے موت نہیں آنی، میرا ایمان مینوں کہہ رہا موت آئے گی تے ضرور، لیکن اجے نہیں آنی۔ کیوں اجے نہیں آنی؟ موت دا تے پتہ ہی کوئی نہیں کدوں آئے گی، کتھے آئے گی، کیڑے ویلے آ جائے گی۔ تے جناب سراقہ دا جواب اپنے دل دے اندروں جگہ دے دئی، فرماندے نے او لوگو ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سی، اوے سراقہ اس دن تیری حالت اور کیفیت کی ہوئے گی جدو کسرا دے کنگن تیرے ہتھاں دے اندر پہنائے جان گے۔ اللہ اکبر، او دنیا دے لوگو اجے کسرا دے کنگن میرے ہتھاں دے اندر نہیں پہنائے گئے، میں اپنی بیماری نو دیکھاں، انہاں حکیمہ دیاں باتاں نو دیکھاں، یا اللہ دے پیغمبر دے فرمان نو دیکھاں۔ اوے سراقہ دا ایمان ہے دنیا دے ہر انسان دی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن میرے پیغمبر دی مبارک زبان دے وچوں نکلن والے بول غلط ہو سکتے۔ سونے
نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اللہ اکبر کبیرہ اے ہے میرے پیغمبر دی بات دی اہمیت اوے تو اور میں اسی بے قدرے لوگ اللہ دی قسم ہے اسی پیغمبر دی بات نو کچھ سمجھے ہی نہیں اسی اہمیت ہی نہیں دیتی اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا اوے گلاں کرنیاں بڑیاں آسان نے اوے عمل کرنے بڑے مشکل نے میرے بھائیو دیکھ صحابی اپنی موت نو سامنے دیکھن دے باوجود کہندا ہے مینوں موت نہیں آنی نبی دا فرمان سچا ہے اللہ اکبر تیرا اور میرا ایمان اتنا پختہ کیوں نہیں ہو رہا اللہ دی قسم ہے تو بھی تے کلمہ نبی دا ہی پڑھے ہے نا جس نبی دا کلمہ پیغمبر دے صحابہ نے پڑھیا سی اللہ اکبر کبیرہ اے صحابہ ایویں تے کامیاب نہیں ہوئے ایویں تے انہاں نو عزت اور عظمت دے نال نہیں نوازیا گیا توجہ کرنا جناب علی حیدر مرتضی نو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اوے علی ذرا جلدی گھوڑے نو دوڑا دے روضہ خاک تے تینوں ایک بی بی ملے گی اس بی بی دے کولوں مسلماناں دا لیٹر واپس لے کے آ او دے اندر ساڈے راز لکھے نے اللہ اکبر پیغمبر دے پیارے علی نے اپنے ساتھیاں نو نال لے کے گھوڑے نو دوڑا دیتا جدوں اوتھے پہنچے بی بی اوتھے ہی موجود سی جس جگہ دا اشارہ آمینہ دے لال نے کیتا سی کتنا سچا ہے میرا پیغمبر ہے کتنی حقیقت مبنی ہے میرے پیغمبر دی ایک ایک بات کتنی صداقت ہے میرے پیغمبر دے لفظاں دے اندر جتھے پہنچے جتھے فرمایا اوتھے بی بی موجود اللہ اکبر کبیرہ گھیراؤ کر لیا او بی بی خط ہے میرے کول کیڑا خط میرے کول کوئی خط نہیں میرے کول تو کوئی خط نہیں آپ نے فرمایا خط تیرے کول ہی ہے سانو دے دے چلو میری گل نہیں مانتے تلاشی لے لو تلاشی لئی خط نہیں ملیا کہندی میں تانوں کہیا سی نا میرے کول خط کوئی نہیں اور کوئی بی بی ہوئے گی جاؤ جا کے اپنا خط تلاشو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے بی بی خط دے دے اگر تو نہ خط دیتا سانو پھر تیری جامہ تلاشی لوا پڑھنا کر کے تلاشی لوا خط لین تو بغیر نہیں جانا انہیں جدو انی گل سنی سنن والے بھی حیران علی اتنی بڑی بات حالانکہ تلاشی تے تسی لے چکے ہو خط تے ملیا نہیں ہو سکتا ہے دیکھو خط نہ ہوئے غلط فہمیاں تے بھی بندیاں نوں لگ ہی جاندیاں نے کوئی اور عورت بھی ہو سکتی ہے تلاشی وچ خط تے ملیا نہیں اتنی بڑی بات جناب علی نے جدو اتنی بات کیتی ہے نا علی دا جلال دیکھ کے ہیبت دیکھ کے بات دے اندر استقامت اور پختگی دیکھ کے انہیں اپنے والا جی خط چھپایا سی کڈ کے جناب پڑھا دیتا اے لو جی خط اے پیارے علی تلاشی دے وچ تے خط ملیا نہیں اس بی بی نے کہہ دیتا خط میرے کول نہیں ہن عقل دا تقاضا تے سی کہ سانو واپس چلے جانا چاہیدا سی جدو خط ملیا نہیں تسی نہ ملن دے باوجود اتنی بڑی بات کر دیتی ہے کہ بی بی تیری جامہ تلاشی لواں گے اتنی بڑی بات کرن دی وجہ کی سی تے جناب علی حیدر مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑا جواب دیتا ہے میں اپنے الفاظ دے اندر اس بات کو بیان کرن لگیا حضرت علی فرماندے نے لوگو تلاشی یہ گل کہندی سی کہ خط اس بی بی کول نہیں تلاشی یہ بات کہندی سی کہ خط دے کول نہیں لیکن علی دا ایمان کہندا سی خط اے دے کول ہی ہے علی دا ایمان کہندا سی خط دے کول ہی ہے وہ علی کیوں ایمان کہندا سی علی فرماندے نے میں اپنی زبان دے اندر کہہ رہا کہ سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے اوے ہے اطاعت اینو کہندے نے فرما برداری صحابہ دی عظمت ایویں اللہ نے بیان نہیں کیتی
قرآن ایویں نہیں کہہ رہا اولئک هم المتقون اولئک هم الفائزون اولئک هم الراشدون اولئک كتب في قلوبهم الایمان ورضوان من اللہ اکبر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اور تو اور میں جنت واسطے ترس رہے ہیں, جنت پیغمبر دے صحابہ واسطے ترس رہی ہے, نبی دے صحابہ جنہاں گھوڑیاں دے اوپر قدم رکھن, اللہ دا قرآن انہاں گھوڑیاں دے قدماں دے تھلوں نکلنے والیاں چنگھاڑیاں دی قسم اٹھائے, والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. صحابہ دیتیاں نے جانا, صحابہ دیتیاں نے جانا, نالے مال دیتے نے, تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے. ایک باری اونچی کہہ دو سبحان اللہ. او کہنے نے اخیر ماڑی نہیں ہونی چاہیے, ایک باری سارے ہاتھ جھک کے کہہ دو سبحان اللہ. صحابہ دیتیاں نے جانا, نالے مال دیتے نے, تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے. حبشی نو ویکھ لے ذرا بھی نہیں ڈولیا, اگے اتے لیٹ کے بھی ہولے نہیں جے بولیا, اگے اتے لیٹ کے بھی ہولے نہیں جے بولیا, کولیاں تے لیٹ کے بھی ہولے نہیں جے بولیا. کنے سانو حوصلے بلال دیتے نے, تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے. اے ہے میرے پیغمبر دی اطاعت. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. ہاں جی, وہ کہیں دے اب تو گل تیرے پوری نہیں ہوئی. تو حضرات پھر اتھے بات پوری ہو گئی. سونے قرآن تسی میرے نال پڑھنا ہے, صرف قرآن میرے نال محبت نال. قرآن محفل بھی قرآن دیئے تے گل ختم بھی لفظ قرآن تے ہوئے. سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے, سارے نہیں بولے ذرا پچھلے نہیں بولتے پہ میرے بھائی. سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے کسے اور دا بیان چنگا لگ دئی, جنوں نبی دی نہیں ہوب کیا گمرائی وچ کھوب, او دا بیڑا گیا ڈوب بننے لگ دئی. آخر دعوانا